وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ یقیناً وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی ایمان والوں میں پھیل جائے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں اور آخرت میں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، بے شمار درود و سلام خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں اور میری معزز مسلمان بہنوں، جب سے دنیا آباد ہوئی ہے اس وقت سے شیطان اور شیطان کے پیروکار اولیاء وہ اللہ کی زمین پر بسنے والے انسانوں کو کامیابی کی راہ سے ہٹانے کے لیے، کامیابی سے محروم کرنے کے لیے، ناکامی انسانوں کا مقدر بنانے کے لیے اس وقت سے یہ قوتیں متحرک ہیں۔ اور ان کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں لمبی مہلت عطا کی ہوئی ہے۔ سب سے بڑا مشن شیطان کا بھی اور شیطان کے تمام اولیاء کا یہی ہوتا ہے کہ دنیا میں انسان اللہ رب العالمین کے دین سے ہٹ جائیں،
اللہ کے دین پر نہ چلیں، اللہ کے دین کو چھوڑ دیں، دین سے کنارہ کش ہو جائیں، بلکہ دین سے مکمل طور پر محروم ہو جائیں، اسلام سے نکل کر یہ کفر کے اندر داخل ہو جائیں۔ شیطان وہ بندے کے پاس آتا ہے، اس کے دل میں آ کر وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ جو بڑی بڑی عمارتیں ہیں یہ کیسے بنی ہیں، کس نے بنائی ہیں، کون سا انجینئر، کون سے مستری انہوں نے اس میں کام کیا ہے۔ بندہ غور و فکر کر کے بتاتا ہے کہ یہ فلاں نے بنایا ہے، فلاں نے اس میں کام کیا ہے، فلاں نے نقشہ تیار کیا ہے، فلاں نے اس کے اندر مستریوں کا کام کیا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ یہ درخت جو نظر آتے ہیں یہ کس نے بنائے ہیں؟ بندہ پھر جواب دیتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ انسانوں کو کس نے بنایا ہے؟ بندہ پھر جواب دیتا ہے کہ درخت اللہ نے بنائے ہیں، انسانوں کو اللہ نے بنایا ہے، اللہ ان کا خالق ہے سب کا۔ وہ مختلف سوال اس کے ذہن میں ڈال کر لانا کہاں چاہتا ہے؟ اس کا مقصد ان سوالوں کا جواب دلوانا نہیں ہے، اس کا مقصد ہے بندے کو کافر بنانا۔ آخر کار وہ لا کے سوال کھڑا کر دیتا ہے بندے کے سامنے، من خلق ربا کا، تیرے رب کو کس نے پیدا کیا؟ یہ سارے تو نے جواب دے دیے، اب ایک جواب رہ گیا، وہ بھی دے دے، اس سوال کا جواب بھی دے دے، تیرا رب کا خالق کون ہے؟ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شیطان بندے کی سوچ کو، فکر کو یہاں تک لے آئے تو مسلمان پر لازم ہے فوری طور پر اس سوچ کو اپنے ذہن سے جھٹک دے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، کیونکہ شیطان اس کا جواب دلوا کے بندے کو کافر بنانا چاہتا ہے، اس کا کافر بنانا اس کا مشن ہے۔ اور میرے بھائیوں، شیطان کے جتنے بھی اولیاء ہیں ان کی زندگی کا بھی سب سے بڑا مشن مسلمانوں کو کافر بنانا ہے، مرتد کرنا ہے، اسلام سے محروم کرنا ہے۔ قرآن بھرا پڑا ہے دلائل سے، میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اہل کتاب یہود و نصارہ ان کا نام لے کر کہا، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ان ینزل علیکم من خیر من ربکم۔ اہل کتاب ان کو پسند نہیں ہے کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے خیر نازل ہو، خیر اترے اور تم اس خیر سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ اہل کتاب کو بالکل نہیں پسند۔ کیا پسند ہے ان کو؟ وہ چاہتے کیا ہیں؟ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ اہل کتاب کی اکثریت ان کا سب سے پسندیدہ ترین کام یہ ہے کہ تمہیں اسلام سے محروم کر کے مرتد بنا دے، کافر بنا دے، اسلام تمہارے پاس نہ رہے۔ یہ اہل کتاب کا نام لے کر پروردگار نے ان کا مشن بتایا۔ اور دنیا میں جو مشرکین ہیں ان کا بھی نام لے کے اللہ نے کہا، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا۔ او اللہ کے بندو، یہ کافر شیطان کے اولیاء یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دیں، پھیر دیں، ہمیشہ تمہارے خلاف نبرد آزما رہیں گے،
جنگ کرتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے، ہٹیں گے نہیں، ہمیشہ لڑیں گے۔ مقصد اور مشن ان کا یہ ہوگا کہ تم کافر ہو جاؤ، مرتد ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ نے کہا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُم فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ دنیا بھی برباد، عقبہ بھی برباد، جو شیطان کے ان اولیاء کے پیچھے لگ کر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اللہ نے اپنے سارے دشمنوں کو اور ایمان والوں کے سارے دشمنوں کو جمع کر کے ایک آیت میں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ ایمان والو، میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بنانا۔ وہ چاہتے کیا ہیں؟ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ۔ چاہتے کیا ہیں؟ تم کافر ہو جاؤ۔ ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ کافروں کے پیچھے چلو گے تو تمہیں تمہاری ایڑیوں پر پھیر کر مرتد بنا دیں گے، تمہاری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ سب سے بڑا مشن شیطان اور شیطان کے تمام اولیاء کا اللہ کی زمین سے اسلام کو ختم کرنا، مسلمانوں کو اسلام سے محروم کرنا، جو اسلام قبول کر چکے ہیں انہیں مرتد بنانا، یہ سب سے بڑا مشن۔ میرے لفظ نہیں ہے، یہ اللہ نے قرآن میں نقل کیے اور میں تھوڑا سا خلاصہ اس کا تمہارے سامنے رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں کے، ایمان والوں کے ان دشمنوں کو سب سے بڑا ہتھیار دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑا ہتھیار، سب سے مؤثر ترین ہتھیار یہ سوشل میڈیا ملا ہے۔ تاریخ میں اتنا مؤثر، اتنا کارگر ہتھیار کبھی دنیا کفر کے پاس نہیں آیا جتنا بڑا ہتھیار یہ ان کو ملا ہے، شیطان کو اور اس کے اولیاء کو۔ اور اس کے ذریعے انہوں نے جس طرح شیطان کا مشن کافر بنانا، اس کے تمام اولیاء کا مشن کافر بنانا، یہ سوشل میڈیا پر سب سے بڑی مہم، سب سے زیادہ پیسہ اس بات پر خرچ کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے دین کو مسخ کیسے کیا جائے، اسلام کو ختم کیسے کیا جائے، اسلام سے مسلمانوں کو محروم کیسے کیا جائے۔ ایسے ایسے پروگرام، ایسے ایسے چینل، ایسی ایسی ویب سائٹیں، ایسی ایسی ایپلیکیشنیں، اللہ کی قسم ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں اس وقت سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں، جن کا سب سے بڑا مشن ہی مسلمانوں کو مرتد بنا کر، کافر بنا کر ہمیشہ کے لیے اللہ کی جہنم کا ایندھن بنانا ہے۔ وہ نام اللہ کا استعمال کرتے ہیں، اللہ کے رسول کا استعمال کرتے ہیں، قرآن کی آیت کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لفظ کو، جملے کو اختیار کرتے ہیں، اپنی ویب سائٹ کا نام وہ رکھ لیتے ہیں، اپنی اپلیکیشن کے اوپر جو ٹیگ ہے وہ کسی اسلامی شعار کا لگا دیتے ہیں، اور قسم اللہ کی اس کے پیچھے مسلمانوں کو کافر بنانے کا مشن چل رہا ہوتا ہے۔ اور ہماری نوجوان نسل کو، ہمارے سوشل میڈیا کے متعلقہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ ان کو اسلام سے محروم کر کے کفر کے گڑھے میں، کفر کی دلدل میں گرا چکے ہوتے ہیں۔ بے شمار لوگ سوشل میڈیا استعمال کرنے والے، بے شمار اپنی لا علمی میں، ان کو پتہ بھی نہیں، جانتے بھی نہیں، وہ کفر کی
दलदल के अंदर दनस चुके। اور یہ ایک طریقہ نہیں ہے، یہ تو میں نے ایک آپ کے سامنے رکھا ہے نا، کہ انہوں نے اسلام کے نام پر، اسلامی شعار کے نام پر انہوں نے اپلیکیشنیں بنائی ہوئی ہیں، اور مقصد ان کا کافر بنانے کا ہے۔ میرے بھائیوں، شرک کے علمبردار، شرک کو توحید کہہ کر، شرک کو اسلام کہہ کر پھیلانے والے وہ بھی بے شمار سوشل میڈیا پر مسلمانوں کو شرک کے اندر مبتلا کرنے کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، اللہ کی قسم لاکھوں لوگ ان شرک کے علمبرداروں کی دعوت سے متاثر ہو کر شرک کا عقیدہ اپنا کر اپنی زندگی کی ساری نیکیوں کو برباد کر بیٹھے ہوئے، اور ان کو پتہ بھی نہیں کہ ہم شرک کر رہے ہیں۔ انکار حدیث کا فتنہ یہ بھی کفر کی بنیاد ہے، کفر کا سرچشمہ اور منبع ہے انکار حدیث کا فتنہ۔ بے شمار لوگ اسلام کا لبادہ اڑ کر سوشل میڈیا پر اسلام کے نام سے انکار حدیث کو فروغ دے رہے ہیں، حدیث کے متعلق مسلمانوں کو تشکیک میں مبتلا کر رہے ہیں، طرح طرح کے سائنسی سوالات بنا کر نوجوانوں کے سامنے کھڑے کر کے ان کو دین سے بیزار، سنت سے بیزار، نبی سے بیزار کرنے کا مشن چلا رہے ہیں، اور ان کا بھی بے شمار ہماری نسلیں شکار ہو چکی ہیں۔ یہ ہے کفر کی، خالص کفر کی دعوت کے طریقے جو سوشل میڈیا پر لوگوں نے اختیار کر کے مسلمانوں کو کافر بنانے کا رستہ اپنے لیے آسان بنا رکھا ہے، اور واقعتاً بہت آسان ہو چکا ہے۔ کئی لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، ہاں، کئی لوگ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، کعبے کے رب کی قسم ہے وہ ایمان سے ہاتھ دھو چکے ہوئے ہیں، صرف سوشل میڈیا کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے نہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہو کیا رہا ہے، ہم کس کے ہاتھوں میں کس طرح استعمال ہو رہے ہیں، ہمیں کون کس راہ پر چلا رہے ہیں۔ اس پروگرام کے پیچھے، پروگرام بنانے والے کا مقصد کیا ہے، اس ایپلیکیشن کے پیچھے ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ سب سے بڑا نقصان ہمارے معاشرے میں، دنیا میں اس وقت جو مسلمان امت کا ہو رہا ہے، وہ ہے مسلمان امت کو اسلام سے، خالص ایمان سے محروم کر کے ان کے عقیدوں میں کفر، شرک داخل کر کے ان کو ہمیشہ کے لیے، ان کی دنیا بھی اور عاقبت بھی ہمیشہ کے لیے برباد کی جا رہی ہے، اور لوگ کروا رہے ہیں۔ اور اگر کچھ سخت قسم کے لوگ ہیں جو ان چیزوں سے متاثر ہو کر اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ اسلام کو نہ چھوڑیں، لیکن ان کی سوچ ایسے بنا دو، یہ اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھے لیکن سوچ ایسی ہو اسلام کو یہ دنیا میں ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھے، اسلام کو تخلف کا بڑا سبب سمجھے، خالص اسلام کو رجعت پسندی قرار دیں۔ اور بڑے سارے لوگ ہمارے معاشرے میں پڑھے لکھے، ان کی یہ سوچ بن چکی، اور سوشل میڈیا نے بنائی، وہ یہ سوچ لے کے بیٹھے ہیں، اسلام سے محبت بھی کرتے ہیں، مسلمان بھی ہیں، کفر میں داخل بھی نہیں ہوئے، لیکن اسلام کو وہ کامیابی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتے۔ پھر شیطان کا
ایک بہت بڑا ہتھیار تھا مسلمانوں کو بے لباس کرنے کا. ہمارے ماں باپ آدم اور حوا علیہم الصلاۃ والسلام کو بے لباس کروایا شیطان نے. اس بدبخت کو پتا تھا جو میں ان سے کروا رہا ہوں اس کام کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے، جنت کا لباس اتر جائے گا، ان کی شرمگاہیں کھل جائیں گی، یہ ننگے ہو جائیں گے. وہی ہوا. جب شیطان کی بات کو مانا، درخت کا پھل کھایا، پروردگار نے کپڑے اتار لیے جنت کے، برہنہ ہو گئے. ہمیں اللہ رب العالمین نے خبردار کیا، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنت ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. آدم کے بیٹو، آدم کی اولاد، دیکھنا شیطان نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا کہیں تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے. ان کے لباس اس نے اتروائے کہیں تمہیں بے لباس نہ کر دے. آج یہ سوشل میڈیا، اللہ کی قسم، اس نے پوری دنیا میں شرم و حیا کی تار تار کر کے بکھیر دی، نام و نشان مٹا کے رکھ دیا. دنیا کی ہر فحاشی، ہر بے حیائی، ہر ریاضی، پردے کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیا. سارے پورے انسانوں کے پاس سستے میں، بغیر زیادہ پیسے خرچ کرنے کے، مفت میں، فری میں، یہ فحاشی اور ریاضی کا سب سے بڑا ٹول آج یہ بن چکا ہے. آپ دیکھ لیں کلمہ پڑھنے والے مسلمان کہلانے والے نیم برہنہ لباس پہن کر، مسلمان بچیاں ہمارے کالجوں میں، سکولوں میں، یونیورسٹیوں میں نیم برہنہ لباس میں ملبوس مسلمانوں کی بچیاں نظر آئیں گی. نیم برہنہ لباس میں ملبوس ہماری شادیوں کی محفلوں میں ہماری مسلمانوں کی اکثر خواتین وہ مردوں کے شانہ بشانہ مخلوط محفلوں کے اندر موجود ہوگی. جو روکے گا، جو اس پر بات کرے گا، جو آواز اٹھائے گا، اس کو تان و تشنیع کا نشانہ بنایا جائے گا. اس کو کہا جائے گا اس کو سمجھ نہیں ہے، یہ 1400 سالہ پرانی سوچ لیے پھرتے ہے، یہ ترقی کا دور ہے، ترقی یافتہ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا. اب شیطان اور اس کے پورے اولیاء ساری دنیا سے مسلمانوں کے اوپر سے حجاب کو، پردے کو، شرم حیا کے جو وصف ہے، اس سے ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کو محروم کرنے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے. انسان کی اللہ نے فطرت بنائی ہے، فطرت. انسان جو چیز اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے نا، دیکھنے سے اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا، دل نہیں بھرتا. اگر اچھی لگی ہے پھر اس کو وہ چھونے کی کوشش کرے گا، ہاتھ لگا کر دیکھنے کی کوشش کرے گا. ہاتھ لگانے سے بھی پھر اس کی تسلی نہیں ہوتی، پھر وہ اپنا اگلا جذبہ وہ اس پر پورا کرنے کی کوشش کرے گا. ایک چیز انسان دیکھتا ہے، جب تک اس دیکھی ہوئی چیز کو پریکٹیکل میں نہیں لے آتا اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا. آج ہمارے معاشرے میں بیرا روی، فحاشی، بے حیائی کا جو سیلاب ہے، جس میں پورا معاشرہ بے رہا ہے، میرے بھائیوں اس کے پیچھے اللہ کی قسم سب سے بڑا کردار یہ سوشل میڈیا کا ہے. قتل و غارت ہو رہی ہے،
ریپ ہو رہے ہیں. آپ تحقیق کریں, اس کی جڑ تک پہنچے. یہ کیوں ہوا ہے؟ اس نے کوئی فلم دیکھی تھی سوشل میڈیا پر, اس نے کوئی سین دیکھا تھا, اس سین کو اس نے پریکٹیکل کرنے کے لیے یہ کام کر دی ہے. خودکشیاں ہو رہی ہیں, قتل ہو رہے ہیں, ریپ ہو رہے ہیں, بدکاریاں ہو رہی ہیں. اس کے نتیجے تک پہنچیں گے پیچھے سوشل میڈیا, اس پر چلنے والے پروگرام, اس پر چلنے والی یہ گندی غلیظ ویڈیوز, اخلاق باختہ. اللہ کی قسم اس کے پیچھے یہ نکلے گا آپ کو ہمیشہ. اور پھر دیکھ لیں آپ ہماری نوجوان نسل کی حالت. لوگ پہلے زمانے میں یہ سوشل میڈیا کے عام ہونے سے پہلے, اللہ کی قسم میں نے اپنی ہوش میں دیکھا ہے, میں نے دیکھا ہے, نمازیں ہوتی تھی مسجدوں میں, بہت سارے لوگ قرآن پکڑ کے بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے. کوئی ایک پارہ پڑھتا تھا, کوئی آدھا پارہ پڑھتا تھا, کوئی ایک پاؤ پڑھتا تھا, کوئی جتنا پڑھتا تھا وہ پڑھ کے جاتے تھے مسجد میں قرآن. آج آپ دیکھ لیں مساجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے لوگ, ان کے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. وہ پریشان ہوتے ہیں کہ نماز میں اتنا ٹائم لگ گیا, اب اتنا ٹائم تو ہم نے سوشل میڈیا پر دینا تھا, فیس بک پر لگانا تھا, یوٹیوب پر لگانا تھا, اس میں پتہ نہیں کیا کون کون سے مناظر, کیا کون کون سے پروگرام, وہ تو گزر گئے ہم سے, محروم رہ گئے ہم ان سے. جو ٹائم قرآن کو دیتا تھا نماز پڑھنے والا مسلمان, اب وہ ٹائم قرآن کے لیے نہیں بچا, اب وہ فیس بک کے لیے رہ گیا ٹائم سارا. ختم ہو گئی قرآن کی تلاوت. آپ اکثریت ہمارے معاشرے کی ایسے لوگوں کو پائیں گے جن کو قرآن کا ایک صفحہ اللہ کی قسم ناظرے سے پڑھنا نہیں آتا. اکثریت ایسوں کی ہو چکی ہے, ٹائم ہی نہیں ان کے پاس. ان ایپس سے ان کو فرصت ملے گی تو قرآن پڑھے گا, ان ایپ سے اس کو فرصت ملے گی, ان چینلوں سے, تو پھر وہ اللہ اکبر نماز کے لیے وقت نکالے گا. نماز کے لیے بھی ٹائم نہیں بچا. بے شمار نماز پڑھنے والے بزرگ وہ ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں کیونکہ ان کو سوشل میڈیا چلانا نہیں آتا. ان کی آگے نوجوان نسل وہ مسجد کے قریب بھی آنے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ وہ سوشل میڈیا کے غلام بن چکے. نوجوانوں کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیے. ان کا نماز میں دل ہی نہیں لگتا, نماز ان کو اچھی نہیں لگتی, نماز سے اکتاہٹ ہوتی ہے, ان کو پریشانی ہوتی ہے. اور دیکھ لیں یہ جو ٹچ موبائل ہے جس پر یہ سوشل میڈیا چلتا ہے, موبائل تو اس لیے تھا کہ ایک بندے کا دوسرے سے رابطہ ہو جائے, رابطے کو آسان کرنے کا ایک ذریعہ تھا. اس کے لیے ٹچ موبائل کی کوئی ضرورت نہیں تھی, وہ دوسرے موبائل سے بھی رابطہ ہوتا تھا. لیکن آج گھر کے ہر فرد کے پاس ٹچ موبائل ہے, اور ہر فرد جو وقت جو فرصت اسے اپنی انسانی ضروریات کے بعد جتنی فرصت ملتی ہے وہ سارے کا سارا ٹائم اس پر صرف کر رہا ہے. بوڑھے ماں باپ وہ کمرے میں کرا رہے ہیں, جسم ان کا چور چور ہے, جسم میں دردیں ہیں, وہ چاہتے ہیں ہمارے بچے, ہماری اولاد ہماری آ کر مٹھیاں بھریں, ہماری خدمت کریں. اللہ کی قسم بچوں کے پاس تو ٹائم ہی نہیں, ان کے پاس فرصت ہی نہیں. خامن سارا دن کا تھکا ہوا گھر میں آتا ہے, مارا ہوا, کمائی کرتا ہوا, تھکا ہوا. اب وہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی دبا دے, نہ کوئی بچہ دبانے کے لیے تیار ہے, نہ بیوی دبانے کے لیے تیار ہے. بیوی کا اپنا موبائل ہے, بچوں کے اپنے موبائل ہے, بچیوں کے اپنے موبائل ہے, وہ ہر کوئی اپنے اپنے موبائل میں مصروف ہے. سوشل میڈیا کا دل دادا ہے, اس کے پاس کہاں ٹائم,
بیوی کے پاس کہاں ٹائم؟ وہ خامن کی دلجوئی کرے، اس کی خدمت کرے، اس کی تھکاوٹ دور کرے۔ بچوں کے پاس کہاں ٹائم؟ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ وہ ان کی ضروریات کا، یہ تو تصور ہی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اور جس طرح یہ تیزی سے بڑھ رہا ہے نا ہمارے معاشرے میں، اللہ جانتا ہے مجھے خطرہ ہے اولادیں ایسا وقت آنے والا ہے اپنے ماں باپ کو پہچاننے سے منکر ہو جائیں گے کہ کون ہے ہمارے ماں باپ، کون ہے ہمارے خاندان، کون ہے ہمارے چاچے تائے، کون ہے ہماری پھوپھیاں خالائیں۔ جب دیکھنا ہی نہیں، ملاقات ہی نہیں، وقت ہی نہیں، فرصت ہی نہیں، سارا ٹائم ان چیزوں پر سوشل میڈیا پر صرف ہوگا تو ان کی تو پہچان ہی آخر کار ختم ہو جائے گی۔ اور ہو رہی ہے، دیکھ رہے ہیں معاشرے میں جا کر۔ اللہ اکبر، کفر کا چینل چل رہا ہے، فحاشی، عریانی، بے حیائی، اس کو ہر فرد تک چلانے کا مشن چل رہا ہے۔ مسلمانوں کو دین سے مکمل طور پر محروم کر کے دین کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھنے کی سوچ پیدا کرنے کا مشن چل رہا ہے۔ رشتہ داریوں کو توڑنے کا اللہ کی قسم مشن چل رہا ہے، رشتہ داریوں کو ختم کروانے توڑنے کا سوشل میڈیا سے کام لیا جا رہا ہے، اور ٹوٹ رہی ہیں رشتہ داریاں، ختم ہو رہی ہیں۔ میاں بیوی کے لڑائی جھگڑوں میں پہلے کوئی اور باتیں ہوتی تھی کسی زمانے میں، آج کل آپ اس کی تحقیق کریں، اللہ کی قسم پیچھے سوشل میڈیا نکلے گا۔ تو پرانے زمانے والی باتیں ختم ہو گئی جو جھگڑوں کا سبب بنتی تھی، اب جھگڑوں کا سبب صرف سوشل میڈیا بنتا ہے۔ طلاقوں تک نوبت آ جاتی، طلاقیں کیا، قتل و غارت سوشل میڈیا کے تک پہنچا دیتا ہے، قتل و غارت تک پہنچا دیتا ہے۔ پھر آپ غور کریں، اللہ اکبر، سوشل میڈیا نے تصویر کا فتنہ کتنا عام کر دیا۔ کبھی کسی نے سوچا تھا اتنا عام ہوگا؟ ہر شخص جس کے پاس موبائل ہے اس نے اپنی آئی ڈی بنا کر فیس بک پر اپنی تصویر لگائی ہوئی ہے، اس کی تصویر کے بغیر اس کی آئی ڈی چل ہی نہیں سکتی۔ جہاں کھڑا ہوتا ہے اللہ کی قسم وہ چاہتا ہے میری سیلفی بن جائے، میں اپنی سیلفی لے لوں۔ سیلفی لینے کے چکر میں کتنے لوگ ٹرینوں کے نیچے آ کر مر گئے، کتنے لوگ پہاڑوں کی چوٹیوں سے گر کر بکھر گئے، مر گئے، کتنے لوگ بہتے ہوئے دریاؤں کے اندر بہ گئے، مر گئے، اور کتنے لوگ کرنٹ سے مر گئے، کتنے لوگوں کو سانپ اور پتہ نہیں کس کس چیز نے چیر پھاڑ دیا، ڈس لیا، ختم ہو گئے۔ کس چکر میں؟ سوشل میڈیا پر اپنی تصویر شیئر کرنی۔ پہلے تصویر بنوانے کے لیے فوٹوگرافروں کے پاس جایا جاتا تھا، اب فوٹوگرافر کی ضرورت نہیں، ہر بندہ ہی خود فوٹوگرافر ہے۔ اور اتنا بڑا گناہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، قیامت والے دن سب سے سخت ترین عذاب قیامت والے دن تصویریں بنانے والوں کو ہوگا۔ اشد الناس کا کیا مطلب ہے؟ سب لوگوں سے، ہندوؤں سے، سکھوں سے، کمیونسٹوں سے، بدھ متوں سے، یہودیوں سے، سب سے سخت عذاب کن کو ہوگا؟ المصورون، جو تصویریں بناتے ہیں۔ اور تصویریں کون بناتا ہے؟ صرف فوٹوگرافر بناتے ہیں؟ دکانوں والے؟ ہر بندہ بناتا ہے، اپنی بناتا ہے، اپنے بچوں کی بناتا ہے،
اپنے رشتہ داروں کی بناتا ہے, اپنے دوستوں کی بناتا ہے. اللہ کی قسم اس کو برا, اس کو گناہ, اس کو عیب سمجھنا ہمارے معاشرے میں مکمل طور پر ختم ہو گیا. جہاں بیٹھتے ہیں, جس محفل میں ہوتے ہیں, جیسی ہوتی ہے, ہر بندہ چاہتا ہے میں سیلفی لوں. موبائل ہمارے وہ ہماری اپنی بنائی ہوئی تصویروں سے بھرے پڑے ہوتے ہیں. ایک تصویریں ہیں جو فیس بک سے آتی ہیں, یوٹیوب سے آتی ہیں, ایک تصویریں ہیں جو خود ہم نے اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں. اور اشد الناس عذاباً کو ہم نے بڑھا دیا, ختم کر دیا اپنی زندگیوں میں. یہ ہمارے لیے ہے ہی نہیں. یہ تو صرف بت گھڑنے والے جو ہاتھوں سے پتھروں کے تراش کر بت بناتے تھے, یہ تو ان کے لیے تھی. اللہ کی قسم یہ سوچ پیدا کر دی گئی. امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المصورہ, اللہ کی لعنت ہے تصویر بنانے والے پر. رب کی لعنتوں کے دروازے ایسے سوشل میڈیا نے اللہ کی قسم ہمارے اوپر کھول دیے. ہم نے اس کو گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا. پتا چلے گا جب اللہ رب العالمین کی عدالت میں پیش ہوں گے, اس کے سامنے کھڑے ہوں گے, وہ کہے گا ہاں میری جیسی تخلیق کرتے تھے نا تم, میں نے جن کو پیدا کیا تھا ان میں جانیں ڈالی تھی, روحیں پھونکی تھی, انہوں نے زندہ کیا تھا. چلو آج تک ساری زندگی جتنی تصویریں بنا کر آئے ہو, پھونکو روح ان میں, کرو زندہ ان کو, کر لیں گے زندہ. کوئی مسلمان نوجوان ہے, کوئی بوڑھا ہے, کوئی عورت ہے, کوئی مرد ہے, ہر ایک اللہ کی قسم اس فتنے میں اتنی گہرائی کے اندر جا چکے ہیں کہ واپس پلٹنے کا سمجھ ہی نہیں آ رہی. اچھا دنیا دار تو دنیا دار, دین والے بھی اس فتنے کا شکار ہو گئے. سیلفیاں لینا وہ بھی اپنا حق سمجھتے. ایک ہوتی ہے مجبوری, جس کے بغیر چارہ نہ ہو, اس پر پروردگار اپنے بندوں کی پکڑ نہیں کرتا, اس پر سزا نہیں دیتا. یہ شناختی کارڈ ہے آپ کا, پاسپورٹ بنوانا ہے آپ نے, آپ کے جیب کے اندر نوٹ ہیں. یہ ایک ایسی مجبوری ہے جس کے بغیر چارہ نہیں ہے. جو آپ کو پسند نہیں ہے یہ چیزیں, نفرت ہے اسے, لیکن یہ ایک مجبوری ہے. مجبوری پر اللہ آپ کی پکڑ نہیں کرے گا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس میدان کو اتنا کھول دیں کہ ہم اس کو گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیں. ہمارے معاشرے میں اللہ اکبر فرقہ واریت ہے, شروع سے چلی آ رہی ہے. شیطان نے مسلمانوں کو فرقوں میں مبتلا کیا ہوا ہے, لیکن اس فرقہ واریت کے آگ کو بھڑکانے میں جو سوشل میڈیا نے کردار ادا کیا ہے, اللہ کی قسم شیطان اس سے پہلے اتنا بڑا کردار کبھی بھی ادا نہیں کر سکا تھا. جتنے جرائم, جتنے نافرمانیاں, معاصی, بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں, ہر گناہ کے پیچھے, ہر جرم کے پیچھے یہ سوشل میڈیا ملے گا آپ کو. ہم سمجھتے ہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں, کوئی بات نہیں, کیا ہے موبائل ہی ہے, بچوں کے ہاتھ میں کوئی مسئلہ نہیں, یہ تفریح ہے, بچے گیم کھیل رہے ہیں. وہ گیموں کے اندر کیا اسباق ہے, سوشل میڈیا پر جو گیمیں چل رہی ان میں کیا سبق دیے جاتے ہیں؟ ان میں بھی کفر ہے, ان میں فرقہ واریت ہے, ان میں شرک ہے. بظاہر وہ کارٹون چل رہے ہوتے ہیں بچوں کے لیے, اللہ کی قسم ان کے پیچھے ایک بڑی خطرناک دعوت ہوتی ہے جو بچوں کے رگ و ریشے کے اندر رچ جاتی ہے ان کارٹونوں کی وجہ سے. اور یہ ایسی لت ہے, بچے چھوٹے چھوٹے, بات نہیں کرنی آتی, صحیح طرح سے چلنا نہیں آتا, اللہ کی قسم
موبائل اس کے ہاتھ میں ہے، گیم میں وہ کھیل رہا ہے، سٹیٹس وہ لگا سکتا ہے، بڑے بڑے بابوں کو نہیں پتا، وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتا ہے۔ موبائل لے لے، ماں اس کو نہ دے، کچھ بھی نہ دے، ماں بیٹھے نہ اس کے پاس، وقت بھی نہ دے، اس کو کوئی پریشانی نہیں، اس سے موبائل لے لو، اس سے سوشل میڈیا چھین لو، وہ ایسے تڑپے گا جیسے اس کی جان نکلنے لگی۔ چھڑا کے دکھائیں آپ اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو، جن کو آپ نے یہ بلا جن کے ہاتھ میں تھما دی ہے، اب ان کو بچائیں، اس سے کیسے بچائیں گے؟ اللہ کی قسم مجھے تو ناممکن نظر آ رہا ہے، صورت ہی کوئی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اب اس نسل کو ہم اس گرد سے، غلاظت سے جس کے اندر ہم نے خود مبتلا کر دیا، اس نسل کو آئندہ ہم کیسے سنبھالیں گے، کیسے بچائیں گے اس سے؟ ان کے تو رگو ریش ہے، جان جسم کا حصہ بن چکا ہے موبائل، وہ تو ایک لمحے کے لیے اس سے الگ ہونے کے لیے تیار نہیں۔ ان کی سکول کی تعلیم ختم، ان کی درس کی تعلیم ختم، ان کی کتاب و سنت کی تعلیم ختم، ان کی ہر شے ختم، اب سارا کچھ ان کے پاس سوشل میڈیا ہے، اس پر چلنے والی گیمز ہے۔ سب سے بڑا استاد ہمارے بچوں کا یہ سوشل میڈیا بنا ہوا، اس نے کیا سکھانا ہے؟ جو میں نے تھوڑی تھوڑی آپ کی طرف آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ چیز سکھانی ہے اس نے، اور ہمارے بچوں نے یہ بننا ہے۔ پھر دیکھ لیں، موسیقی ہر بندے کی جیب میں چلتی ہے اس موبائل کی وجہ سے، سوشل میڈیا کے نام پر۔ کتنا بڑا گناہ ہے؟ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدکاری کے ساتھ ملا کر بدکاری جتنا بڑا گناہ قرار دیا۔ اگر سوشل میڈیا کے نقصانات ہیں نا، تو میرے بھائیوں بے حد و حساب ہے، بے حد و حساب۔ میں نے جو دیانتداری سے تجزیہ کیا ہے، 99.99% اس کے نقصانات ہیں اور 1% اس کے صرف فوائد ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں بڑا فائدہ ہے سوشل میڈیا کا، بڑا فائدہ ہے، 99.99% تباہی ہے یہ معاشرے کے لیے، صرف ایک معمولی سا 1% شاید اس میں کوئی فائدہ ہو، معمولی سا۔ وہ فائدہ کیا ہے؟ وہ بھی کس نے اٹھانا ہے؟ جس کو اللہ کا ڈر ہے، ہر بندہ نہیں اٹھائے گا۔ وہ فائدہ اس نے خود نہیں دینا سوشل میڈیا نے آپ کو، وہ فائدہ اس نے حاصل کرنا ہے جو محنت کرے گا، جو کوشش کرے گا کہ میں اس کی شر سے، اس کی غلاظت سے، اس کی نجاست سے، اس کی کفر کی دعوت سے، اس کی الہاد کی دعوت سے میں اور میرے گھر والے بچ جائیں۔ ہمیں اس کے ذریعے رکھے ہم اس کو اپنے گھر میں، لیکن اس کے ذریعے ہم کچھ نہ کچھ دین سیکھ لیں۔ ایسا کرنے والے آپ کو لوگ 1000 میں سے شاید ایک ملے، 1000 میں سے ایک، مشکل ہے، مجھے نہیں لگتا 1000 میں سے ایک بھی ملے گا۔ اور سوشل میڈیا پر جو دین کے نام پر دینی پروگرام، اسلام کے نام پر اسلامی پروگرام جو چل رہے ہیں، اللہ کی قسم اس میں بھی 99% ایسے پروگرام ہیں جو دین نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، جو شرک اور کفر، بدعت اور خرافات ہیں، فرقہ واریت کا گند ہے، اور اوپر اس کے اسلام کا لیبل لگا کر اسلام کے نام سے وہ پھیلایا جا رہا ہے۔ ہمیں ابھی شاید نہ سمجھ آئے اس کے نقصانات کی، اس تباہی کی، جو تباہی ہمارے معاشروں کے اندر یہ سوشل میڈیا لا رہا ہے، شاید ہمیں ابھی احساس نہ ہو۔ اللہ کی قسم چند سال بعد دیکھیں میری ان باتوں کو آپ یاد کریں گے کہ ہمیں اس نے کہاں تک پہنچا دی ہے۔ اس لیے ابھی سے احتیاط کی ضرورت ہے، ابھی سے احتیاط کی ضرورت ہے، ابھی سے اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ قسم ہے اللہ کی، ابھی سے اپنے بچوں کو بچانے کی ضرورت ہے۔ لیٹ ہو گئے تو پھر گاڑی نکل جائے گی، پھر گاڑی نکل جائے گی، محروم ہو جائیں گے، نہیں پا سکیں گے پھر ہم
تیزی سے الہاد کا یہ امام بنا ہوا ہے، الہاد کا سب سے بڑا پیغامبر علمبردار بنا ہوا ہے یہ سوشل میڈیا۔ کبھی الہاد اتنا دنیا میں مسلمانوں کے اندر عام نہیں ہوا تھا جتنا سوشل میڈیا نے الہاد اللہ کی قسم عام کر دیا ہمارے معاشرے میں۔ ہزار بندہ گد دیکھ رہا ہے، ایک بندہ ان میں سے وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، تھوڑا بہت فائدہ اٹھا، اس نے مرتبہ شاملہ رکھا ہوا ہوگا، 360 ایپ کی ہوئی ہوگی، کسی واقعتاً خالص کتاب و سنت کی سچی سچی خالص دعوت دینے والے کے کسی چینل کو اس نے لائک یا سبسکرائب کیا ہوا ہوگا، اللہ کی قسم ہزار میں سے ایک ملے گا بندہ آپ کو۔ جو لچر لایانی بےہودہ لغو کام کرنے والے، لغو حرکتیں کرنے والے، ان کو آپ دیکھیں گے ان کے کتنے کتنے لائکر ہیں، لائک کتنے ملینوں میں، اور جو خالص کتاب و سنت کی دعوت دینے والا ہے اس کو لائک کرنے والے کتنے، چند ہزار۔ اندازہ لگائیں نا کیا کیا چیز پھیل رہی ہے ہمارے معاشرے میں، نقصان کتنا ہو رہا ہے، اور جس فائدے کی ہم سوچ رہے ہیں وہ فائدے کی حیثیت کیا ہے، اس نقصان کے آگے پورے کا پورا معاشرہ تو نقصان کی رو میں ہے۔ اور پھر سب سے زیادہ خطرناک میرے بھائیوں، سوشل میڈیا نے حرام ذرائع آمدن کو فروغ دے دیا، عام کر دیا۔ ہر نوجوان ہمارا سوشل میڈیا پر بیٹھا کعبے کے رب کی قسم ہے حرام کما رہا ہے۔ سوشل میڈیا نے بتایا تمہیں مزدوری کرنے کی ضرورت نہیں، محنت کرنے کی ضرورت نہیں، لمبے لمبے سفر کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے گھر میں بیٹھو، سوشل میڈیا کھولو، سوشل میڈیا کی فلاں ویب سائٹ پہ آ جاؤ، اپنا چینل کھلواؤ، پیسے جمع کرواؤ اور بیٹھ کر کاروبار کرو گھر میں، اور لاکھوں روپے کماؤ گھر میں، لاکھوں ڈالر حاصل کرو روزانہ۔ لگے ہوئے لوگ کمائی کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن چکے، آن لائن کاروبار۔ جس سے پوچھو، جس نوجوان سے کیا کر رہی ہے، آن لائن کاروبار کر رہا ہوں۔ بھئی آن لائن کاروبار کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے میں ٹریڈنگ کر رہا ہوں۔ کیا ٹریڈنگ کر رہے ہو؟ میں نے فلاں ویب سائٹ پہ اتنے ڈالر جمع کروا کے اپنا اکاؤنٹ اوپن کروایا، اب میں وہاں اپنے لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کر، اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھ کر، اپنے موبائل پہ بیٹھ کر اب میں چیز پرچیز کرتا ہوں اور اس کو سیل کرتا ہوں، اور مجھے روزانہ اتنا منافع آ جاتا ہے۔ میں فلاں ویب سائٹ پر اتنی ویڈیوز دیکھتا ہوں، جو فلاں مجھے بھیجتا ہے، مجھے اتنے ڈالر بیٹھے بٹھائے گھر میں مل جاتے ہیں۔ ان ویڈیوز میں کیا ہے، جس کو آپ لائک کرتے ہیں، جس کو دیکھتے ہیں، اس کے ان ویڈیوز کے پیش کرنے والے، بھیجنے والے کے مقاصد کیا ہے؟ اللہ کی قسم کبھی ظاہر نہیں کیا کہ ہم کفر کو پروموٹ کر رہے ہیں، فحاشی کو پروموٹ کر رہے ہیں، ہم جوئے کو اور سود کو پروموٹ کر رہے ہیں اور کمائی کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی میں اسلامی ویڈیو ڈالتا ہوں اور مجھے پیسے مل رہے ہیں۔ بھئی اسلامی، ان کا دماغ خراب ہے، وہ آپ کے اسلام پر آپ کو پیسے دیں گے؟ وہ آپ کے چینل پر جو گند چلاتے ہیں، کفر چلاتے ہیں، شرک چلاتے ہیں، مسلمان امت کا بیڑا غرق کرنے کے لیے جوئے اور سود کی بے شمار سکیمیں چلاتے ہیں، ان سکیموں کو پروموٹ کرنے کے پیسے ملتے ہیں آپ کو۔ اب جب کھائیں گے ہی حرام تو روزہ کیسے قبول ہو جائے گا؟ ہاں، دعا کیسے قبول ہو جائے گی؟ زکوٰۃ کیسے قبول ہو جائے گی؟ ہمارے اس دور کے بزرگوں کو اللہ کی قسم ان کا تعلق نہیں ہے سوشل میڈیا سے، ان کو نہیں پتا۔ نوجوان نسل وہ کمائی کر کے لاتی ہے، وہ بیٹھے خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، گھر میں بیٹھے تجارت کر رہے ہیں آن لائن۔ یہ نہیں پتا وہ 100% حرام کما رہے ہیں، حرام کھا بھی رہے، ہمیں بھی کھلا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں امام الانبیاء نے جو کہا ہے نا، صبح بندہ مومن ہوگا، ایسے ایسے فتنے آئیں گے، شام کو کافر ہو چکا ہوگا،
شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو چکا ہوگا. اللہ کی قسم اس فتنے کا سب سے بڑا سرخیل یہ سوشل میڈیا ہے. مسلمانوں کو ایسے ہی کر رہا ہے، کافر بنا رہا ہے. صبح اچھا بھلا مومن ہوتا ہے، شام کو اپنا دین بیچ چکا ہوتا ہے سوشل میڈیا کے وجہ سے، اس کے ذریعے سے. تو آئیے ہم کوشش کریں اس فتنے سے اپنے بچوں کو بچائیں، اپنے گھر کے افراد کو بچائیں، اپنے عزیز و اقارب کو بچائیں، اور اپنے معاشرے کو بھی بچانے کے لیے ہر بندہ اپنا کردار ادا کرے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروا انہ ھو الغفور الرحیم.